جماعت کا محور دین کی بنیادی باتیں اور ایسے امور ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ فروعی اور اتحادی مسائل کو نہیں چھیڑتی جس سے اختلاف پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ایمان آئیڈیالوجی۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا تبلیغی جماعت میں اپنی رائے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا کسی ملک میں جانا وہاں کی عوام اور وہاں کی حکومت دونوں کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ یہ جماعت ایک عام فرد اور شہری کی اصلاح پر محنت کرتی ہے تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن جائے جو اپنے خالق کا وفادار اور نہ صرف اپنے وطن اور اہل وطن کا خیر خواہ ہو بلکہ ساری انسانیت کے لیے فکر مند ہو جائے۔ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے وطن اور اہل وطن کو نقصان پہنچے، وہ چوری نہ کرے، کسی کو ناحق قتل نہ کرے، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، بلکہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو حکومت اور عوام دونوں کے حق میں مفید ہیں۔ حکومتیں عام طور پر اسلامی ہوں یا غیر اسلامی اپنی بگڑی ہوئی عوام سے تنگ ہوتی ہیں اور دہشت گردوں، چوروں، ڈاکوؤں اور منشیات مسکرات کے استعمال کرنے والوں کا شکوہ کرتی ہیں، اور ان جرائم کو روکنے کے لیے جو سزائیں اور قوانین پیش کرتی ہیں ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن تبلیغی جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایسی اخلاقی قوت پیدا کر دے جو انہیں ان جرائم کی ارتکاب سے روکے اور ان جرائم سے دلوں میں نفرت پیدا کر دے، اور انہیں ایسی صفات اور اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتی ہے جس سے عوام اور حکومت دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا اس کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یقینی بات ہے کہ جب فرد کی اصلاح ہوگی تو اس سے پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی، ملک میں امن و امان کی فضا پیدا ہوگی، روحانی و اخلاقی قدریں عام ہوں گی اور لوگ امن و امان کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ دیکھا جائے تو حکومتیں عام طور پر دو باتوں سے گھبراتی ہیں۔ ایک یہ کہ باہر سے کوئی اجنبی شخص آئے اور آ کر ملک کی سیاست میں دخل اندازی کرے، دوسرا یہ کہ باہر سے کوئی اجنبی شخص آ کر عوام میں اختلاف پیدا کرے۔ ان دونوں باتوں سے حکومت کو اس جماعت سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سیاست میں دخل نہیں دیتی اور نہ ہی عوام میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا پاکستان اور ہندوستان میں مرکز ہے، جہاں اسے یہ قانونی حق حاصل ہے وہ سیاست میں حصہ لے، لیکن اس نے رضاکارانہ طور پر یہ حق چھوڑ رکھا ہے۔ لہذا جو جماعت اپنے ملک میں اپنا سیاسی حق استعمال نہیں کرتی، وہ دوسرے ملک میں کیسے سیاست میں حصہ لے گی جہاں اسے اس کا کوئی حق ہی حاصل نہیں۔ ان دونوں باتوں سے حکومت کو اس جماعت سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سیاست میں دخل نہیں دیتی اور نہ ہی عوام میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔ لہذا کسی ملک کی حکومت کو اس جماعت سے کوئی سیاسی خطرہ نہیں۔ باقی رہا یہ کہ عوام میں اختلاف پیدا کرنا اور ان کی صفوں میں پھوٹ ڈالنا، تو اس اعتبار سے بھی جماعت سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تبلیغی جماعت کا محور دین کی بنیادی باتیں اور ایسے امور ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ فروعی اور اتحادی مسائل کو نہیں چھیڑتی جس سے اختلاف پیدا ہونے کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک مسلمان کو نماز کی دعوت دیتی ہے جو کہ دین کا بنیادی ستون ہے اور جس کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ نیز وہ مسلمان کو اس بات کی بھی دعوت دیتی ہے وہ اپنا تعلق مسجد سے جوڑے اور اس میں بھی کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان ان کی بات مان لیتا ہے اور مسجد سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے اور نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے تو الحمدللہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اب تبلیغی جماعت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ نوجوان اپنی نماز فقہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہ میں سے کس کے مطابق ادا کرتا ہے۔
لہٰذا اس اعتبار سے بھی کسی حکومت کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ بہت سی اسلامی اور غیر اسلامی حکومتیں جنہوں نے اس جماعت اور اس کی دعوت کی حقیقت کو جان لیا ہے، انہوں نے اس کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیے ہیں اور اس کے لیے سہولتیں بھی مہیا کرتی ہیں۔ ان کی عوام بھی اپنے ملک میں اس جماعت کا استقبال کرتی ہے اور اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ دوستو، تبلیغی جماعت کے بارے میں میری یہ رائے تھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔